جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو ختم نبوت کا نعرہ ہے نا، یہ کسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے۔ صابری صاحب تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، اس علاقے کے بڑے معروف نقیب ہیں ماشاءاللہ، پورے پاکستان میں آپ ماشاءاللہ نقابت کرتے ہیں، آپ اس چیز کی گواہی دیں گے۔ یہ کسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کا نعرہ ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جی۔ یہ ختم نبوت پہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بولو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ایسا نعرہ ہے، جب بھی یہ لگے، چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو جوان ہو، پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دیا کرے اور 2 دفعہ کہا کرے زندہ باد زندہ باد۔ اور میں یہ دعا کروں گا میری اس حاضری کے دوران جو پوری محبت کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے اس کے نعرے کا جواب دے، میں یہ دعا کروں گا یا اللہ ان ہاتھوں کو اپنا محتاج رکھنا، غیروں کی محتاجگی سے بچانا۔ ذرا نعرہ لگاتا ہوں، جواب دیں سارے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پوری محبت سے جواب دیں، تاجدار ختم نبوت۔ جب بھی یہ نعرہ لگے نا، کیمرہ مین ذرا اس کلپ کو خاص ریکارڈ کیجیے گا اور اس کو پھر اپلوڈ بھی کیجیے گا، دائیں بائیں گھمائیے گا۔ سارے احباب پوری محبت کے ساتھ اس شعر میں شامل ہو جائیں۔ ایک شعر میں نے پڑھنا ہے، پھر حاضری کو مکمل کرنا ہے۔ ہاں خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لوٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لوٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ کون کون سر کٹائے گا ذرا ہاتھ بلند کرے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، پوری طاقت کے ساتھ جواب دیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ سب کی طرف سے میسج اور پیغام کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہی پیغام ہے اسد اللہ میلاد کمیٹی کا اور آپ سب کا کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ رشتے والا ذرا ہاتھ بلند کر کے اظہار کرے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی کے ذرا ہاتھ لہرا کر اظہار کریں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرے نبی سے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آج بھی ہے۔ جب گھروں کو جائیں گے نا، لوگ پوچھیں گے محفل سے کیا سیکھ کے آئے ہو، کیا سن کے آئے ہو، بس یہی جواب دینا ہے سینہ تان کے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے۔ میں کہوں گا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے۔ سٹیج سے لے کے آخر تک الحمدللہ سارے سنی ہیں اور ہم غیرت مند سنی ہیں بلا شبہ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جب میں کہوں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، اول سے لے کے آخر تک ہر بندے کے دونوں ہاتھ بلند ہو اور اچھل کے پوری طاقت کے ساتھ آپ سبحان اللہ کہیں۔ آپ کی یہ سبحان اللہ بتائے گی کہ حضور کی ختم نبوت پہ مرنے والے مر مٹنے والے یہ پروانے یہاں پہ موجود ہیں۔ میں کہوں گا
بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، آخر تک ہر بندے کے دونوں ہاتھ بلند ہو اور پوری طاقت کے ساتھ آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ شفیق صاحب دیکھیے گا ذرا، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سارے ذرا ہاتھ بلند کریں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میلاد کمیٹی والوں نے بڑی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ ان کے لیے جتنے احباب نے اس محفل میں دامِ درہم میں، چونکہ وقت نہیں ہے میں نے بالکل آدھی شارٹ کر دی، جتنے لوگوں نے دامِ درہم میں سخن حصہ لیا ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور ساتھ مائک چھوڑتا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے میلاد کمیٹی کے اراکین ہیں، چونکہ سب کے نام نہیں لے سکا، وقت نہیں ہے، سب کے نام حضور جانتے ہیں، سب کے لیے دعا کروں گا اور آپ سب نے آمین کہنا ہے۔ ہاں صدا بہار، آمین کہنا ہے آپ نے۔ صدا بہار دیوی اس باغے تے کدی خزانہ آوے، ہون فیض ہزارہ تائیں تے ہر بھکا پھل کھاوے، ہون فیض ہزارہ تائیں ہر بھکا پھل کھاوے۔ خوبصورت آواز، لطیف اور دل نشین آواز کے مالک سرحان رسول بھائی سجاد رضا قادری صاحب نے اپنی حاضری بازور سرور کونین پیش کی۔ بلا تاخیر و تمید چونکہ وقت تنگی دامنگیر ہے، ایک میسج عام اہل کشمیر اسد اللہ میلاد کمیٹی کو عمر بنی کی جانب سے علامہ شفیق الرحمان ہزاروی صاحب قبلہ چشتی صاحب اور قادری صاحب آپ کے سپرد کریں گے۔ آپ الحمدللہ ہمارا یہ بھرپور اور محبت بھرا میسج راولپنڈی ڈویژن کی وہ تمام کیبنٹ جو ٹی ایل پی کے زیر اہتمام کام کر رہی ہے اس تک پہنچ جائے۔ ایک بار باواز بلند آپ سبھی احباب اسی ذوق کے ساتھ سبحان اللہ سنائیں۔ نہیں وہ سارے بندے پچھلے بھی گئے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ظلم چاہے جتنا مزید ہو جائے، ارے ظلم چاہے جتنا مزید ہو جائے، بچہ بچہ چاہے شہید ہو جائے، ہم تو رہیں گے خاتم حسین آپ کے ساتھ، ارے ساری دنیا چاہے یزید ہو جائے، ہم تو رہیں گے خاتم حسین آپ کے ساتھ، ارے ساری دنیا چاہے یزید ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر بابا زبنا نعرہ رسالت۔ جب بھی شاہ بدخا تیرا نام لیا ہے، ارے ڈوبنے نہ دیا تو نے ہمیں تھام لیا ہے، ڈوبے سورج کو لٹایا کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے، آقا اپنی انگلی کے اشارے سے عجب کام کیا ہے، اور ابھی بھی یا رسول اللہ آپ آئیں نہ آئیں رہی آپ کی مرضی، ہم نے تو چراغان سرے شام کیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اب کی بار آپ دو بار زندہ باد کہیں تاکہ پتہ چلے کہ کشمیریوں کے دل میں سرکار مدینہ کی محبت اور جو مودت ہے یہ کیسی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، کہتے ہیں کہ دل پہ ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، اے مسلمان کا مطلب کیا؟ اور جس دل وچ عشق نبی دا نہیں پھر اس ایمان کا مطلب کیا؟ بت ہندوستان جو ٹھیکا سے پھر اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ اور جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت۔ باوا زبنا دو بار زندہ باد کہہ دیں۔ تاجدار ختم نبوت،
جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اج دین نبی دا وانگ یتیمہ گر گر دکے کھاوے کتھوں لے آما عمر بہادر اجڑ راندیاں نو ہساوے آقا نہ لومن تے کھلے نہیں لگ دے نبی دے چلے تے چلے نہیں لگ دے میرے کملی والے دے کمی نے جیڑے کدی دنیا داران دے تھلے نہیں لگ دے میرے کملی والے دے کمی نے جیڑے کدی دنیا داران دے تھلے نہیں لگ دے کیوں کہ ننگی چادر تان کے سو گے مالک چور پہچان کے سو گے لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گے تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا دو بار کہیں گستاخ رسول کی ایک سزا ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے یہ دنیا تو دل ناداں کے کاموں کے لیے ہے گستاخ نبی کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے ارے گستاخ نبی کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے میں درخواست گزار ہوں خطیب اعظم پاکستان مقرر شعلہ بیان شاہ سوار خطابت عالم بے بدل خطیب بے مثل عمیق الفکر دقیق النظر وارث علوم رازی و غزالی رومی و جامی جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا عبد المجید چشتی صابری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ سے کہ آپ ہیں اپنا علمانہ و فلسفانہ واز میرے سامعین کے گوش گزار کریں تھوڑا سا اس طرف خلا ہے دیگر مہمان بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں آپ محبت فرمائیں تھوڑے قریب آ جائیں ایک بار نعرہ بلند کریں باوز ابن آپ نعرے کا جواب دے کر بالکل قریب آ کر خوبصورت واز میں اور آپ سماعت فرما لیں گے جتنے مہمان تشریف فرما ہوئے میں اسد اللہ میلاد کمیٹی کی جانب سے سب مہمانوں کو امی کے دل سے خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت باوز ابن نعرہ رسالت کہتے ہیں کہ ذکر میرے حبیب دا کرن والے ذکر سونے حبیب دا کرن والے اے رجے نے نہ ہی رجنے نے ہے ایمان ساڈا روزے عشر تائیں پردے مسکیناں دے آقا نے کجنے نے عرش فرش ملے بازار گلیاں ڈنکے میرے حضور دے بجنے نے جدو تک آباد اے دنیا نعرے میرے رسول دے لگنے نے نعرہ رسالت سیدی مرشدی غلام ہیں غلامی یہ رسول میں جناب علامہ عبد المجید چشتی صابری صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک با آواز بلند مل کے ایک آوازوں کی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین حمد و صلاة کے بعد برادران اسلام واجب الاحترام قابل صد احترام شمع رسالت کے پروانوں کملی والے آقا کے غلاموں صحابہ پاک کی عقیدت مندوں اولیاء اصفیاء اتقیاء کے ماننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ بابرکت محفل پاک حضور آقا نامدار مدنی تائیدار کون مکان سرور مرسلاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے میلاد پاک کی محفل اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں
ذریعہ نجات بنائے۔ شمس العلماء، قمر الخطبہ، فخر المجودین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن صاحب ہزاروی زید مجدہ حافظہ اللہ تعالی، آپ نے فقیر سے وقت لیا، میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا اور اللہ کے کرم سے وعدہ وفا ہوا، اور آپ حضرات کی زیارت کا اللہ پاک نے موقع عطا کیا۔ آپ کے اس علاقے کے اندر یہ میری پہلی حاضری نہیں ہے، ہم پچھلے اتوار بھی اسی کے گرد و نواح کے اندر شفیق الرحمن صاحب کی موجودگی میں آئے تھے خطاب کے لیے، اور باجی سرکار کے عرس مبارک پر بھی فقیر کی حاضری تھی، تو اسی نسبت کے ساتھ الحمدللہ، اور جب میرا جملہ ختم ہو تو آپ نے اونچی آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے، میں یہ سمجھوں کہ آپ میرے جملوں کو سمجھ رہے ہیں، اور میرا پھر آپ کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے کہ اگر آپ سبحان اللہ اونچی کہیں گے میں آپ کی جان جلدی چھوڑ دوں گا۔ اور نبی پاک کا یہ پاک جشن ہے، اور آپ کو 5 سے 7 منٹ تک یہ تھوڑی فقیر کی مجبوری ہے، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور پھر انشاءاللہ جو آپ کی طبیعت ہے اس طبیعت کے مطابق خطاب کیا جائے گا، کیونکہ مسافت سے دور سے بندہ آئے نا تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے وجود کے اندر، اور جب رمز مل جائے نا تو پھر بات بن جاتی ہے۔ اور یہ جو اسد اللہ کمیٹی ہے اس علاقے کی، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب آئیں، جو کمیٹی ہے وہ دور نہ بیٹھے، وہ قریب بیٹھے، اور جو حاجی سلیم صاحب ہیں وہ بھی قریب بیٹھے، کیونکہ برات ہو دولہا نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اور یہ جو اس علاقے کی کمیٹی ہے، پتہ چلے نا بھی، ہمیں تو پتہ چلے نا بھی یہ کمیٹی ہے کون سی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جشن کا انعقاد کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ سٹیج کے اوپر ہمارے بڑے شہنشاہ نقابت اور بڑے اعلیٰ جملے ہیں، بڑے پیارے جملے، الحمدللہ یہ رب کا کرم ہے کہ جملوں کو سوچ کر پھر بولتے ہیں کہ یہ جملہ اس لائق ہے کہ آقا کی شان میں بولا جائے۔ بڑے بڑے نقیب موجود ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے ادب مصطفیٰ کا کہ لفظ ہم نے کیا بولنا ہے، لیکن وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو لفظ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یا اس لفظ، یہ لفظ اس لائق ہے کہ آقا کی شان میں بولا جائے۔ اور ثنا خان بھی موجود ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے بھائی نبی پاک کے غلام، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولیوں کو دیکھ کر ویسے تھکاوٹ چڑھ جائے آپ کو، یار تھوڑا اظہار کرو نا محبت کا، سبحان اللہ تو کہو نا، ہاں پتہ تو چلے، کوئی رمز تو ملے نا آپ کے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھیں، آج نبی پاک کا آپ نے جشن منایا ہے، آقا پاک کی یہ ذکر پاک کی محفل ہے، آقا کی میلاد پاک کی یہ محفل کا آپ نے انعقاد کیا ہے۔ جہاں آقا کا ذکر ہوتا ہے نا، جملہ بڑا قابل توجہ ہے، جہاں آقا کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کرنے والے اکیلے نہیں ہوتے، ذکر کرنے والے اکیلے نہیں ہوتے۔ جو کون ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ نبی پاک کے غلاموں، جہاں جن کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ ذکر والے خود موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ میرے جیسے جو عام مولوی نا ان کی بات نہیں ہے، یہ اس عاشق صادق کی بات کی ہے جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور جن کا نام لینے سے تیرے پاکستان کا کوئی ملا کسی مسئلہ کہو جلدی سے پھڑک کر یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس بات کو میں نہیں مانتا۔ یعنی کہ مولوی اتنا ڈاڈا ہے جس کی سند کو ہندوستان اور پاکستان کے مولوی نے لیا ہے، اس کا نام آ جائے تو گردن جھک جاتی ہے، اس کا نام آ جائے تو گردن جھک جاتی ہے۔ نبی پاک کے غلام وہ کون سا عاشق صادق ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں سلطان المحدثین حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بڑی مشہور کتاب ہے آپ کی مدارج النبوت، اس کی 2 جلدیں ہیں، دوسری جلد کے صفحہ نمبر 860 پر
آپ نے یہ حدیث پاک مدینے والے محبوب کی لکھی ہے. آپ کیا فرماتی ہیں؟ میرے آقا کا پاک فرمان ہے آنا جلیسو من ذکرنی، جہاں پر میرا ذکر ہوتا ہے ذکر کرنے والے اکیلے نہیں ہوتے، میں محمد وہاں پہ موجود ہوتا ہوں. آواز تھوڑی سی کھول دیں کیونکہ آپ بھی سنیے ہم بھی سنیے. میلاد منانے والا ہوتا ہے نبی پاک کا غلام نہیں، اور بعض ساؤنڈ ایسے ہوتے ہیں ایکو بھی نہیں ہوتی، آواز اتنی زبردست ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ واقعی ملتان سے آئے ان کو بھی مزہ آتا ہے بولنے کا. راول پنڈی والے بھی محظوظ ہوتے ہیں. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. توجہ ہے نا بھائی؟ آج ہم یہاں پہ اکیلے، اللہ برکتیں عطا فرمائے. بہت اچھا، بس اتنی آواز ہو نا، آواز بھی زبردست ہو اور لفظ کے جملے بھی سمجھ آئے. یہاں پر ہم اکیلے نہیں ہیں، مدینے والے نبی پاک موجود ہیں. لیکن دوسری پارٹی کا اعتراض ہے اگر نبی پاک موجود ہیں، آقا پاک موجود ہیں، تو پھر آقا پاک نظر کیوں نہیں آتے؟ آقا پاک موجود ہیں تو پھر آقا پاک نظر کیوں نہیں آتے؟ میرے نبی پاک کے غلاموں، بالکل سیدھا سادہ سوال ہے، اس کو جواب بھی بالکل زبردست اور اعلیٰ اور آسان ہے. کہتے ہیں جی مدینے والے تو موجود ہیں، بس اتنا ہے کہ آنکھ مہر علی کی ہو. نہیں یار تیرے سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا، گج کے کہنا سبحان اللہ. جس مکان کے اندر میں بیٹھا ہوں نا تو نصیر ملت پیر نصیر الدین کی تصویر لگی ہے، تصویریں تو لگا کے بیٹھا ہے، ابھی تک جذبہ چشتیوں والا پیدا نہیں کیا. نبی پاک کے غلام یہ بات یاد رکھ، مدینے والے محبوب موجود ہیں، آقا موجود ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. یا آنکھ مہر علی کی ہو، یا پھر آنکھ پیر سیال کی ہو، یا پھر آنکھ خواجہ سلیمان توسی کریم کی ہو، یا آنکھ پھر خواجہ نور محمد مہاروی کی ہو. مدینے والے نبی کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. اونچا کہ سبحان اللہ. محبوب کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. علامہ محمد محمود آلوسی بغدادی وہ میرے نبی پاک کا عاشق ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے نبی پاک کا پاک چہرہ میری آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو اس لمحے کے اندر میں اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہی نہیں. یعنی ہر وقت نبی پاک کا چہرہ آنکھوں کے سامنے. اونچا کہ یار سبحان اللہ. اچھا ویسے ایک بات ہے، یہ میرے جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ کھٹے خربوزے نہیں ہیں، یہ تیرے پہاڑی علاقے میں نہیں چلیں گے. میں دو باتیں بار کے کیونکہ اپنی حاضری لگا کے بات کو ختم کر دوں گا، اور اتنی گئی گزری بات نہیں ہے. ہم تو یار کی یاری نبھا رہے ہیں، حقیقت بات ہے، ہم یار کی یاری نبھا رہے ہیں. اگر جذبہ دیکھنا ہے تو باجی سرکار کے دروازے پہ آ جانا. میں ابھی بھی آیا تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ اوپر والا پہاڑ ہے، وہ نیچے والا پہاڑ ہے جہاں اپنے پچھلے اتوار خطاب کیے چودھری زمان اور چودھری محبوب کے گھر میں. خدا کی قسم میرا ہاتھ بعد میں اٹھتا تھا، پتہ وہ لوگ جھوم جاتے، پتہ لگتا نبی کے غلام بیٹھے. یہ مدینے والے کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. اور آج ہماری حالت تو یہ ہے، ہمارے سر بھی ننگے ہیں. وہ خوش نصیب ہوگا جو باوضو بیٹھا ہوگا. ہم نے محنت ہی نہیں کی. تو کوئی پیر صاحب بیٹھے تھے نا تو مرید آیا، کہنے لگا حضور آپ کا مرید تو بنا ہوں، ابھی تک محبوب کا جلوہ نظر نہیں آیا. پہلے پیر وہ ہوتے نگاہ کرتے جلوہ دکھاتے. آج اللہ ماشاءاللہ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی، آپ جس مصلے پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے نا، وہ مصلہ وہ جائے نماز پرانی ہوگی. مرید کہنے لگا حضور میرا دل چاہتا ہے کہ جائے نماز تبدیل نہ کر لیں. آپ نے فرمایا یار اس جائے نماز کے ساتھ میری وفائیں ہیں، اس کو تبدیل نہیں کرنا. حضور چلو ایسا کرتے ہیں جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ وہ زیادہ بسیدہ ہوگی جگہ، اسی جگہ کو کاٹ کر یہاں اور کپڑا لگا دیں. آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے. اس نے وہ جگہ کاٹ کے نا جہاں آپ پر اپنا پیشانی مبارک اور ناک مبارک رکھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اس کو کاٹ کے کپڑا اور لگا دیا. اور اس مرید نے کیا کیا کہ اس کپڑے کو کاٹ کے نا اپنا امامہ اتار کے نا ٹوپی کی اندر سلائی کر کے سر پہ رکھ لیا.
جب رات کو سویا تو 70 مرتبہ مدینے والے کا جلوہ نصیب ہوا، 70 مرتبہ۔ لیکن نبی پاک کے غلام یہ وہ عاشق تھے، آج کسی پیر کا رکھنا امامہ سر پہ، ساری رات تجھے سانپ نہ نظر آئیں۔ ہاں میں حق بات کر رہا ہوں، حقیقت بات ہے، جن کو نمازی نصیب نہیں۔ پیر پوچھنا ہے تو پوچھنا میرے 11ویں والے سرکار سے، پیر ہوتا کون ہے؟ من جانے بھی اللہ، جب تک اس کو کشف نہ مل جائے نا کہ دل مرید کے دل میں کیا ہے، آپ فرماتے ہیں تب تک وہ پیر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ پیر تو وہ ہوتے ہیں، پیر وہ ہوتا جس کو جا کر بتائے جی میرا یہ مسئلہ ہے۔ پیر وہ نہیں ہوتا، پیر وہ ہوتا ہے مرید گھر سے چلے، پیر کو وہاں پتہ چلے اس کا مسئلہ کیا ہے۔ پیر وہ ہوتے ہیں۔ توجہ ہے نبی پاک کے غلام، اگر مجدد الف ثانی کے مصلے کا یہ مقام ہے، کبھی یہ یاد کیا کہ 11ویں والے کا مصلے کا کیا مقام ہوگا؟ یہ 11ویں والے کا یہ مقام ہے، پھر مولا علی کا مقام کیا ہوگا؟ تو جس محبوب کے گھرانے والوں کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام، جملہ ہے قابل توجہ، میرے محبوب، میں انشاءاللہ جو بات کروں گا نا تو مجھے میرے سے یہاں حوالہ مانگے گا دوں گا، وہاں مانگے گا دوں گا، حالانکہ پہاڑی علاقہ ہے، میں میدانی علاقے کا رہنے والا ہوں، تو یہاں پر آنا میرے لیے بڑا دشواری بنتا ہے، لیکن عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہے، میں نے دشواری محسوس نہیں، میں تیرے سامنے آ گیا ہوں نا، تو جو میں بیان کروں گا نا الحمدللہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن تو ایسے سن جیسے سننے کا حق بنتا ہے۔ لیکن نبی پاک کے غلاموں، میرے نبی موجود ہیں اپنی محفل کے اندر۔ تجھے کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے، مولوی اگر اتنا تیز تھا تو یہ بھی تو بتاتا نا کہ آپ میلاد محبوب نے منایا۔ یہ تانا ہمیں اکثریت میں ملتا ہے، میلاد محبوب نے منایا یا نبی کے صحابہ نے منایا، لیکن نبی پاک کے غلامہ اگر تو اپنی آنکھوں سے اندھا ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر تجھے نظر نہ آیا، سن نبی پاک کے غلام، بالکل منایا۔ کتاب کا نام سن، کتاب کا نام ہے سبل الہدا فی مولود المصطفیٰ۔ کتاب کے مصنف ہیں حافظ الحدیث ابو بکر جلال الدین سیوطی، جس کو 75 مرتبہ میرے نبی پاک کا جاگتے ہوئے دیدار ہوا، 75 مرتبہ میرے نبی پاک کا جاگتے ہوئے دیدار ہوا۔ یہ اس کتاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی پاک مسجد نبوی میں جلوہ فرمائے۔ کہاں جلوہ فرمائے؟ مسجد نبوی میں۔ صحابہ پاک بیٹھے، آقا پاک کھڑے ہوئے، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے والے کے ساتھ ہو گیا، میرے مدینے والے چلنے لگے الی بیت عامر انصاری، جب ہم گلی سے گزرنا تو حضرت عامر انصاری کا گھر آیا، جب آپ کا گھر آیا تو مدینے والے محبوب نے آواز سنی، وَقَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِ علیہ السلام، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر مدینے والے محبوب کی محفل میلاد بیان کر رہے تھے۔ میرے مدینے والے محبوب دروازے پہ کھڑے ہو گئے، میرے آقا پاک نے دستک دی، میرے آقا پاک نے دروازے پہ دستک دی، میرے محبوب نے جو ہی دستک دی نا، حضرت عامر انصاری کا بیٹا دوڑ کے دروازے پہ آیا، جو ہی دروازہ کھولا نا، کیا دیکھتا ہے کہ شب اسرا کے دولہ دروازے پہ جلوہ فرمائے۔ نبی پاک کے غلاموں، عامر انصاری کے بیٹے کی چیخ نکل گئی، لیکن کیا کہتے بابا، جس محبوب کا میلاد آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں نا، وہ میلاد والا محبوب آ گیا ہے۔ جس وقت یہ جملہ بیٹے نے کہا نا، باپ دوڑ کے، حضرت عامر انصاری دوڑ کے آئے، تو آ کر کیا دیکھا کہ محبوب جلوہ فرمائے۔ لیکن عاشق یہاں پر بھی لکھتے ہیں، اپنے گھروں میں میلاد منانے والوں یہ غور سے سنو، اگر تم چاہتے ہو نا کہ ہمارے گھر میں محبوب آئیں، جی چاہتا ہے، ہر عاشق چاہتا ہے، کہتے ہیں اپنے گھر میں نبی پاک کے میلاد کی محفل سجا لے، میلاد والا پھر آ جائے گا۔ آپ فرماتے جب محبوب پاک کو دیکھا نا تو عرض کیا، مدینے کے تاجدار، آپ کو پتہ تو چل گیا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا؟ یار سنی اونچا کہنا سبحان اللہ۔ مدینے کے تاجدار، آپ کو پتہ تو چل گیا کہ میں کیا کر رہا تھا، لیکن مدینے والے یہ ارشاد فرمائیں، اس بات پر آپ راضی ہیں؟ اس میلاد منانے پہ آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ میرے محبوب نے جو جواب دیا ہے نا، وہ کاپی پنسل لے کر نہ لکھا، اپنی دل کی تختے پہ لکھ، جو کبھی مٹے نہ۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا، عامر انصاری، جو تو نے کام کیا ہے نا،
اور ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمتی، اللہ پاک نے تیرے گھر کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. اللہ پاک نے تیرے گھر کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. مدینے کے تاجدار اور میرے آقا پاک نے فرمایا وَمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کے سارے ملائکہ تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. عرض کیا مدینے کے تاجدار، جو میں نے سوال کیا نا وہ یہ ہے کہ آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ مدینے کے تاجدار یہ میں نے مان لیا، دروازے کھل گئے، ملائکہ دعا بھی میرے لیے مغفرت کی مانگ رہے ہیں. میرے آقا پاک نے فرمایا عامر تو نے میلاد منایا ہے، قیامت تک آنے والے میرے غلام میلاد منائیں گے. من فعل فعلک نجاکا کما نجاکا کا. میرے آقا پاک نے فرمایا عامر انصاری سن، جو کام تو نے کیا ہے نا، قیامت تک آنے والا جو میرا غلام کرے گا، جیسے رب نے تجھے معاف کیا ہے رب اس کو بھی معاف کر دے گا. اللہ نہیں مزہ نہیں آیا. نعرہ تکبیر، بولو بولو نعرہ رسالت، بابا سے بلا نعرہ رسالت. نہ آر دیے نہ پار دیے، میں گل ساری سرکار دیے. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. ایک بات اور یاد رکھیں، نبی پاک کی ذات پہ پہرا. یہ جو ختم نبوت کا نعرہ قبلہ شہنشاہ نقابت نے لگایا نا، آپ کو پتہ ہے کہ پہرا کون دیتا ہے؟ اور پہرا کون دیتا ہے؟ پہرا وہ دیتا ہے جس کے دل میں محبوب کا پیار ہو. جس کے دل میں محبوب کا پیار ہو، جس کے دل میں محبوب کا پیار ہو. اور پیار وہ کرتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ میرا نبی زندہ ہے. پہرا وہ دیتا ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، اور محبت اس کے دل میں ہوتی ہے جس کا عقیدہ ہو میرا نبی زندہ ہے. میرے نبی پاک کے غلاموں پہرے وہی دیتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہے میرا نبی زندہ ہے. اگر کوئی اسی کشمکش میں ہے کہ میرا نبی زندہ ہے یا معاذ اللہ مردہ ہے، اگر اسی کشمکش میں اس کو تو یہ پتہ نہیں زندہ ہے یا مردہ، تو وہ تو ابھی عقیدے سے نکلا ہی نہیں، تو وہ پہرا کیا دے گا؟ پہرا دے تو غازی علم دین شہید دے. پہرا ایسے نہیں دیا جاتا ہے، پہرا دے تو پھر غازی ممتاز حسین قادری دے. پہرا جب بھی کسی نے دیا ہے، غیروں نے نہیں دیا، نبی کے غلاموں نے دیا ہے. گج کے گیا یار سبحان اللہ. کس نے پہرا دیا ہے؟ نبی کے غلاموں نے. پیر سیال لاجپال جس وقت گئے نا میاں والی کی جیل میں غازی علم دین شہید سے ملنے، جو اس کا رات کا پہرے دار تھا نا، وہ کہنے لگا حضور میں بڑا پریشان ہوں. کہنے لگا کیا پریشانی؟ کہ حضور تھوڑی پریشانی ہے، سارا دن یہاں پہ ہوتا ہے، رات کے وقت نہ یہ کوٹھڑی ہوتی ہے نہ علم دین ہوتا ہے. میں تو اسی کشمکش میں ہوں کہ حکومت مجھے نہ مار دے، قتل کر دے. تو آپ قریب ہوئے، کہنے لگا حضور رات تو اس نے کھول دیا ہے، بیٹا بتا رات کہاں جاتا ہے؟ کہتا ہے جس محبوب کا پہرا دیا ہے نا مدینے والا لے جاتا ہے. جس محبوب کی ذات پہ پہرا دیا ہے نا وہ مدینے والے کی کچہری میں میری رات گزرتی ہے. میرے نبی پاک کے غلاموں پہرا ہمیشہ وہی دیتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ میرا نبی زندہ ہے. زندہ ہے، زندہ ہے تو پہرا دے گا نبی کا غلام. اللہ اکبر، قربان جائے. مجھے کہنا سبحان اللہ. جس کے دل میں محبوب کا پیار ہوگا. تو جنہوں نے محبوب سے پیار کیا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ میرے محبوب نے ان کو نوازا نہیں. پیار محبوب سے کرے، پیار مدینے والے سے کرے اور محروم رہ جائے. سن نبی کے آ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام، جملہ ہے بڑا قابل توجہ. میرے نبی پاک کا پیارا غلام حضرت بلال حبشی. مجھے کہنا سبحان اللہ. میرے نبی پاک کے غلام، ایک دن میرے مدینے والے نبی پاک نے بلال کو بلایا. اے میرے حضرت بلال قریب،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہو گئے. میرے محبوب پاک نے فرمایا حضرت بلال جی مدینے کے تاجدار کیا حکم ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا آج قمیص کو اتار دے. حضرت بلال حبشی نے قمیص کو اتارا. میرے محبوب پاک نے فرمایا بلال یہ بتا یہ زخم کس چیز کے ہیں تیری پشت کے اوپر؟ عرض کیا مدینے کے تاجدار یہ کوئی زخم نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کے زخم ہیں جو تیری محبت کے اندر لگے ہیں. میرے مدینے والے نبی پاک فتوحا کے چہرے والے نبی، علم نشرہ کے سینے والے نبی، مازا کے کاجل والے نبی، یاسین کے سہرے والے نبی، طٰہٰ کے تاج والے نبی، حضرت ابو بکر کا پیر، عمر پاک کا ہادی، ذوالنورین کا رہبر، علی المرتضیٰ کا پیشوا، حسنین کریمین کا نانا پاک، بی بی سیدہ طیبہ، بی بی فاطمہ الزہرا کی ابا پاک نے فرمایا حضرت بلال یہ داغ کس چیز کے ہیں؟ عرض کیا مدینے کے تاجدار یہ عشق مصطفیٰ کے داغ ہیں. میرے محبوب پاک نے فرمایا حضرت بلال جو تیرے سے محبت کرے گا، جو تیرے سے محبت کرے گا مدینے کے تاجدار کیا حکم ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا وہی جنت میں جائے گا، جو تیرے سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اس لیے بلال میں محمد نے تیرے ساتھ پیار کیا. اے نبی پاک کے غلام جو بلال سے پیار کرے وہ تو جنت میں جائے، جو مدینے والے سے پیار کرے. ابھی کنجوسی نہ کر گاج کے کہ سبحان اللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے. یہ تو بلال کا پیار ہے. بلال نے محبوب سے پیار کیا، محبوب نے کونین کا رنگ چڑھا دیا، محبوب نے کونین کا رنگ چڑھا دیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اونچا کہ سبحان اللہ. انشاءاللہ جس وقت تھوڑا فقیر کو گرم ہونے دینا تجھے پتہ نہیں لگے گا تو بیٹھا کہاں ہے، لیکن ہے کہ تھوڑا جذبہ ہونا. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا تقریر کی نہیں جاتی، تقریر کرائی جاتی ہے. ہاں تھوڑا سا جذبہ ہو، پتہ چلے یار نبی کے غلاموں کے پاس آئے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. امام ترمذی یہ وہ محدث ہے میرے نبی پاک کا غلام. جب کتاب کو اکٹھا کرنے لگے نا آئے میرے نبی کے روضہ پہ، نبی پاک کے پاک روضہ پہ حدیث اکٹھی شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں جب لفظاً یا اعراباً یا مانن میں حدیث پڑھتے ہوئے یا تفکر کرتے ہوئے غلطی ہوتی تو روضہ پاک سے آواز آتی امام ترمذی میری حدیث بیٹا یوں نہیں ہے، میری حدیث یوں ہے. یہ حضرت امام ترمذی وہ نبی پاک کا عاشق ہے. جب آپ فرماتے ہیں ترمذی کی کتاب مکمل ہو گئی، میرے محبوب پاک نے روضہ پاک سے آواز دی امام ترمذی جی یا رسول اللہ میری امت میں اعلان کر مدینے کے تاجدار کیا؟ آقا پاک نے فرمایا میرے غلاموں کو کہہ دے جس گھر کے اندر ترمذی کی کتاب موجود ہو وہ یہ سمجھے میرے گھر میں اللہ کا نبی جلوہ فرمائے. یار تو اندازہ تو کر کتنا بڑا محدث ہے. جس کی حدیث جس کی کتاب لکھی ہوئی حدیثوں کی جس کے گھر میں ہو وہ یہ سمجھے میرے گھر میں اللہ کا نبی جلوہ فرمائے. یہ تو نبی پاک کا فرمان ہے. تو جس کے گھر میں خود محبوب آ جائے یہ وہ عاشق صادق حدیث بیان کرتے ہیں. توجہ کے ساتھ آ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام میرے محبوب معراج پہ گئے. یار تھوڑا سا اونچا کہ سبحان اللہ. یہ جو ڈھیلا پن ہے نا یہ فقیر کو اچھا نہیں لگتا. جتنا میرا وجود ہے میں نے زور لگانا ہے. یار تو اتنا تو لگا جتنا تیرا وجود ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں مال کی وجہ سے نہیں بولتا تو ایسا مال برباد ہو جائے جو عشق مصطفیٰ میں بولنے نہ دے. یا ایسے وجود کی ضرورت نہیں ہے جو عشق مصطفیٰ نبی کا نام سن کر بھی نہ بولے. ایسے وجود کو کیا کرنا ہے جو عشق مصطفیٰ بھی نہ بات کرے. اللہ اکبر. توجہ ہے نا. اللہ برکتیں عطا فرمائے. میرے محبوب معراج پہ گئے. میرے محبوب معراج پہ گئے. اے معراج سراز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیہ طالب نے اتے مطلوب گیا تے جبریل سی صد لے جان
پروازیوں تو تے کنج گیا عرش تے وہ جان والا وہ پر ابر کی عقل دا دخل تھے تے جانے جان والا یا ہائے ہائے نعرہ رسالت دمیں آ چکے نعرہ رسالت لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے ارے محمد ہمارے بڑی شان والے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ میرے محبوب معراج پہ گئے میرے محبوب معراج پہ گئے توجہ ہے بھئی میں انشاءاللہ جملہ بولوں گا میں نے یہ نہیں دیکھنا تم قلیل ہو یا کثیر ہو میں نے اپنے محبوب کو دیکھنا ہے کہ میں راولپنڈی سے چلا ہوں شفیق قربان قبلہ کے ساتھ یہاں آیا ہوں میں نے یہ نہیں دیکھنا نہ کثیر دیکھنا ہے نہ قلیل دیکھنا ہے میں نے 15 لوگوں کے سامنے بھی بیان کیا ہے ڈیرہ اسماعیل کی بستی کے اندر 1.5 لاکھ کے سامنے بھی میں نے یہی زور لگایا ہے نبی پاک کے غلام میں نے آقا کی بارگاہ میں اور اپنے آقا کو خوش کرنا ہے تجھے پتہ تیرا پتہ نہیں ہے کہ تو نے کس کو خوش کرنا ہے اگر آقا کو خوش کرنا ہے تو گج کے کہیں سبحان اللہ اس کو چھوڑ دیں یہ اینچے نیچے ہوتا رہے گا آپ اسی کو ٹھیک کر کے بس اللہ خیر کرے گا توجہ ہے بھائی سبحان اللہ میرے نبی معراج پہ گئے آقا پاک واپس آئے غلام کہنے لگے مدینے کے تاجدار معراج پر جانے کی حکمت کیا ہے گج کے کہیں سبحان اللہ میرے نبی پاک کے غلام میرے محبوب کریم نے فرمایا میرے غلاموں حکمتیں بے شمار لیکن ایک حکمت یہ ہے میں اپنے غلاموں کی منگنی کرنے گیا جنت کی حوروں سے میں اپنے غلاموں کی منگنی کرنے گیا تھا جنت کی حوروں سے عرض کیا مدینے کے تاجدار صرف صحابہ کی میرے محبوب پاک نے فرمایا نا صرف صحابہ کی نہیں ہے قیامت تک آنے والے جتنے میرے غلام ہیں میں نے تمام کی مگنیاں جنت کی حوروں کے ساتھ کر دی اللہ برکت عطا فرمائے اب ناچنا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ برکت رکھے گا توجہ ہے نبی پاک کے غلام میں نے تمام کی مگنیاں جنت کی حوروں کے ساتھ کر دی جس وقت میں محمد آنے لگا تو جنت کی حوروں کی سردار عرض کرتی ہے اے مدینے کے تاجدار آپ نے میری مگنی تو کسی کے ساتھ نہیں کی میرے محبوب پاک نے فرمایا جنت کی حوروں کی سردار اگر تیری منگنی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی تو سن تیرے لیے میرا حضرت بلال ہے تو عرض کیا مدینے کے تاجدار میں حسن میں بے مثل ہوں میرے محبوب پاک نے فرمایا جنت کی حوروں کی سردار تو حسن میں بے مثل میرا بلال ایمان میں بے مثل اگر تیرا حسن میں ثانی نہیں تو میرے بلال کا ایمان میں ثانی نہیں لیکن اپنے حسن پہ ناز نہ کر یہ تو جا کر میں بلال سے پوچھوں گا وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں اونچا کہ یار سبحان اللہ اجے تے ایک گیر لائے اجے 3 باقی نے ہاں میں سچی گل کر رہا ہوں میں غلط بیانی نہ عشق مصطفیٰ دی گل کرنی ہے چلو یار نہیں بولیں گا بعد یہ دا کمیں گا نا یار کوئی فقیر آیا ایسی بعد کہہ لیں گا ہون نہیں کہندا نقیب صاحب آئے ہائے جنت حوراں دی سردارہ تیرے واسطے میرا حضرت بلال ہے عرض کیا مدینے کے تاجدار میں تو حسن میں بے مثل ہوں آقا پاک نے فرمایا تو حسن میں بے مثل ہے بلال ایمان میں بے مثل ہے اگر تیرا حسن میں ثانی نہیں تو میرے بلال کا ایمان میں ثانی نہیں تو اپنے حسن پہ ناز نہ کر یہ تو جا کر بلال سے پوچھوں گا وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں دور گزرا میرے آقا کا ظاہری دور ظاہری جب آقا پاک نے پردہ فرمایا صحابہ کا تابعین کا تبع تابعین کا ائمہ کا جب حضرت مولانا روم کا وقت آیا نا مولانا روم آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آقا پاک نے یہ فرمایا تھا اے جنت کی حوروں کی سردار اپنے حسن پہ ناز نہ کر یہ جا کر بلال سے پوچھوں گا وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں حضور یہ بات سمجھ نہیں بلال کہاں جنت کی حور کہاں
بلال کہاں، جنت کی حور کہاں؟ تو جو مولانا روم نے جواب دیا ہے تو میں پڑھ دوں؟ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام مولانا روم، آپ نے کیا فرمایا؟ گرخوری یکلک میں نان نور، خاک ریزی برسرے خاک ریزی نان تنور، جو بندہ روٹی نور کی کھا لے وہ تندور کی روٹی چنگی نہیں لگ دی، جڑا بندہ جلوہ مصطفیٰ ویکھے وہ جنتی حور چنگی نہیں لگ دی۔ حضرت بلال نے دیکھا ہے میرے نبی کو، حضرت بلال نے دیکھا ہے میرے نبی کو، حضرت بلال نے دیکھا وضحا کے چہرے والے کو، علم نشرہ کے سینے والے کو، اے نبی کے غلاموں جس کی نظروں میں میرے نبی کا حسن ہو، جس کی نظروں کے اندر میرے نبی کا حسن ہو، اے مدینے والے نبی پاک کا پاک جلوہ دیکھا ہو، کیا حسن کا جلوہ ہے تیرے میرے نبی کا۔ میرے رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا اذا الشمس کفرت، اذا الشمس کفرت واذا نجوم انکدرت۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ہم سورج کو لپیٹ دیں گے، جب ہم سورج کو لپیٹ دیں گے، میرا خالق و مالک اللہ کے جس وقت میرا پیارا نبی مقام محمود پہ بیٹھ جائے گا، بشریت کا پردہ میرا نبی ہٹا دے گا۔ نبی پاک کے غلاموں جب بشریت کے 70,000 بشریت کا پردہ چہرے سے ہٹ جائے گا تو میرا رب ذوالجلال فرمائے گا اے میرے ملائکہ جی رب ذوالجلال کیا حکم ہے، اس سورج کو لپیٹ دو، چاند کو بے نور کر دو، اب میرا نبی آ گیا ہے، اب سورج کی ضرورت بھی نہیں، اب سورج کی ضرورت بھی نہیں اور چاند کی ضرورت بھی۔ تو نبی پاک کے غلام کہنے لگے مدینے کے تاجدار یہ سورج بنا کس چیز سے ہے؟ جب حسن مصطفیٰ کا جلوہ دکھایا جائے گا تو پھر چاند نہیں رہے گا، سورج نہیں رہے گا، تو یا رسول اللہ یہ سورج چاند کس چیز سے بنی ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا الشمس والقمر، محبوب کی نالین پاک کو، جب آقا کی نالین پاک کو دیکھتے سارا دن ساری رات اسی مستی میں گزر جاتا۔ جس کی محبوب کی نالین اتنی اعلیٰ ہے وہ محبوب کا چہرہ کتنا اعلیٰ ہوگا، محبوب کا قدموں میں جبیں کو، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، وہ چہرے کا تصور وہ مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ہائے بلال نے دیکھا ہے محبوب کو، او میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام میرے محبوب پاک نے فرمایا جنت کی حوروں کی سردار اپنے حسن پہ ناز نہ کر، یہ تو بلال سے پوچھوں گا وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں۔ میرے نبی پاک کے غلام عرض کرنے کے مدینے کے تاجدار یہ بتائیں جنت ہے کہاں، جنت ہے کہاں؟ میرے نبی پاک کے غلام گستاخان رسول ان کی تقریروں کے پاس یہی ہیں، نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کبھی پتہ نہیں ہے، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں میرے محبوب پاک نے فرمایا میرے غلاموں زمین سے لے کر آسمان کی مسافت یہ ہے 500 سال، آگے دوسرا آسمان مسافت 500 سال، اس طرح ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا، اللہ آگے عرش اولا، عرش عظیم کے نیچے ہے اللہ کی جنت، لیکن مدینے کے تاجدار جنت کے اندر حور کا مقام۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا جس وقت دنیا کی فانی عورت، دنیا کی بے وفا عورت اپنے خامد سے لڑائی کرتی ہے یا جھگڑا، جنت کی حور جنت میں بیٹھ کر آواز دیتی ہے وہ دنیا کی فانی عورت اس سے لڑائی نہ کر، یہ تیرا بھی شوہر، یہ میرا بھی شوہر، یہ تیرا بھی سرتاج، یہ میرا بھی سرتاج تیرے سے جدا ہونے والا ہے، میرے پاس آنے والا ہے۔ لیکن غلام عرض کرنے کے مدینے کے تاجدار جنت اتنی دور ہے، جنت کی حور جنت کے اندر بیٹھ کر ہماری باتیں سنتی ہے، میرے محبوب پاک نے فرمایا سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے، لیکن یا رسول اللہ
اللہ یہ جنت کی حور کس چیز سے بنی ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا اے میرے غلاموں یہ جنت کی حور میں محمد کے نور سے بنی ہے۔ یہ جو نچوڑ نکالا ہے نا عاشقوں نے، کہتے ہیں جنت کی حور بنی محبوب کے نور سے، لیکن تیرا جھگڑا ہوتا ہے زمین پہ۔ جنت کی حور سنتی ہے جنت میں، جنت کی حور بنی نبی کے نور سے، جو محبوب کے نور سے بنی ہے وہ تو تیری باتیں جنت میں سنے، اور میلاد والا نبی ہمارا میلاد مدینے میں نہ سنے۔ اللہ مجھے تو کہہ رہے یار سبحان اللہ۔ جنت کی حور جنت میں بیٹھ کر تیری باتیں سنتی ہے، تو وہ بنی ہے میرے نبی کے نور سے، اگر وہ سنے تو محبوب نہ سنے؟ یار وہ اپنی تقریروں کے اندر کیسے کہہ جاتے ہیں کہ محبوب کو پتہ نہیں، محبوب سنتے کچھ نہیں، محبوب دیکھتے نہیں۔ خدا کی عزت کی قسم یہ آنکھوں سے بھی بیچارے اندھے ہیں، کانوں سے الحمدللہ ہم ادھر سے بیان کرتے ہیں مدینے والے نبی ہمیں سن رہے ہیں، کہ کرم نوازی کر دیں، تشریف لاتے بھی ہیں، اپنے غلاموں کو دیدار کراتے بھی ہیں۔ توجہ ہے نبی کے غلام، لیکن کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی محبوب سے۔ سن نبی کے غلام، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، نبی نبی پاک کے غلام مسجد نبی شریف، یار اونچا کہ سبحان اللہ، تو نہیں بولتا مجھے تقریر ویسے بھول جائے گی۔ میرے نبی پاک کے غلام، میرے نبی پاک مسجد نبوی میں ایک وفد نے میرے نبی سے ملاقات کی، میرے مدینے والے نبی ان کو ارشاد فرما رہے، میرے نبی پاک کا غلام حضرت طلحہ بن برہ، میرے نبی پاک کا غلام تشریف لایا، جس وقت تشریف لائے اس کی عمر ہے 10 سال، یہ 10 سال کا بچہ ہے میرے نبی پاک کا غلام۔ جس وقت آیا میرے نبی کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میرے محبوب پاک کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ میرے نبی پاک کے غلام بوسہ دے کر جب جانے لگا، اس وفد یہ سوچنے لگا اس بچے نے نبی پاک کے ہاتھوں کو کیوں چوما ہے، ہاتھوں کے چومنے سے کیا ہوتا ہے۔ میرے محبوب پاک نے ان کے دل والی باتوں کو جان کر میرے محبوب پاک نے حضرت طلحہ بن برہ کو آواز دی۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا طلحہ اوے میرے غلام میرے قریب آ۔ جس وقت حضرت طلحہ بن برہ قریب آیا، میرے محبوب پاک نے فرمایا تو نے میرے ہاتھوں کو کیوں چوما؟ تو نبی پاک کا غلام چھوٹا بچہ بول کے کہتا ہے انی احبک یا رسول اللہ، اے مدینے کے تاجدار میں نے ہاتھ اس لیے چوما ہے، میرے دل میں آپ کا پیار ہے، میرے دل میں آپ کا پیار ہے۔ لیکن نبی پاک کے غلاموں جب یہ جملہ بولنے کے بعد بچہ جانے لگا، میرے نبی پاک کے غلاموں وفد سوچنے لگا کہ بچوں کے پیار کرنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن نبی پاک نے ان کی دلوں والی باتوں کو جانا۔ میرے محبوب پاک نے حضرت طلحہ کو آواز دی، اے طلحہ میں محمد کے قریب آ۔ جس وقت حضرت طلحہ میرے نبی کے قریب آیا، آقا پاک نے میان سے تلوار نکال کے آپ نے فرمایا یہ تلوار پکڑ، فَذْهَبْ اُقْتُلْ أَبَاكَ، یہاں سے چلا جا سیدھا اپنے باپ کے گھر میں، اپنے باپ کی گردن اتار کے میرے پاس لا، اپنے باپ کی گردن اتار کے میرے پاس لا۔ نبی پاک کا غلام جب چلنے لگا، ایک گلی سے گزر گیا، دوسری گلی سے گزر گیا، 3 گلیاں، 5ویں گلی سے اس کے ٹرن تھا اپنے گھر جانے کا۔ جس وقت 5ویں گلی سے گزرنے لگا، پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے نبی پاک نے پیچھے سے آواز دی، حضرت طلحہ بن دوڑ کے آئے، مدینے کے تاجدار میں تو باپ کا سر لینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن مدینے کے تاجدار مجھے آواز کیوں دی؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا میں تیرے باپوں کو مروانے نہیں آیا، ان کو دکھانا مقصود ہے۔ اے وفد والے یہ دیکھ لو، اس بچے کو اپنے باپ سے اتنا پیار نہیں جتنا مدینے والے سے پیار ہے۔ نہیں بولے مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، گاج کے کہ سبحان اللہ۔ آواز نعرہ رسالت، کہتے ہیں کہ نور ازلی چمکیا، غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ وہ تقریر سب تو مشکل ہوندی ہے کہ مدہ مجمع نو بھی جگاوے تے زور بھی لاوے، وہ مقام بہت بڑا مشکل ہے، جگاؤ بھی تے تقریر بھی سناؤ۔ ہاں مجمع جا گیا ہوئے نا تو پھر اپنی مرضی کر دے جاؤ۔ اچھا کہ یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محفل بڑی یادگار محفل ہے،
یہ پنڈی تک نہیں، ملتان تک یاد رکھیں گے. الحمدللہ، واہ واہ، سلامت رہو. حضرت طلحہ بن برہ نبی پاک کا غلام 3 دن آیا نہیں. 3 دن یہ محبوب سے ملنے نہیں آیا. جب یہ نہیں آیا نا 3 دن، میرے محبوب چلے گئے. میرے محبوب ان کے گھر چلے گئے. میرے آقا پاک نے دروازے پہ دستک دی. حضرت برہ جو طلحہ کا باپ ہے وہ باہر آیا. عرض کیا مدینے کے تاجدار میرا بیٹا بیمار ہے، بخار ہے، تو اس لیے بخار کی وجہ سے اٹھ نہیں سکا، آپ کی بارگاہ میں آ نہیں سکا. میرے آقا پاک نے فرمایا وہ نہیں آیا نا، میں جو آ گیا ہوں. یاری تو ایسی ہو نا، جب حاضری نہ ہو تو پھر حاضری والا آ جائے. میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، میرے آقا نے اس کو دیکھا، عیادت کی. آقا پاک نے فرمایا برہ جی یا رسول اللہ آ جاؤ. جب آ گئے تو باہر چلے گئے. میرے آقا پاک نے فرمایا کہ تیرا طلحہ یہ جو علالت میں ہے یہ آج شام کو وصال کر جائے گا. یہ آج شام کو یہ پردہ کر جائے گا، اس کا وصال ہو جائے گا. اور جب یہ پردہ کر جائے نا تو اس کا جنازہ کسی سے نہیں پڑھوانا، میں محمد سے جنازہ پڑھوانا ہے. جنازہ بھی ہم پڑھیں گے، اس کو قبر کے اندر بھی خود اتاریں گے. نبی پاک کے غلام شام کا. اچھا یہ حضرت برہ باہر گئے، بات سنی، اندر آ گئے. روئے نہیں. نبی کے غلام جس کا بیٹا فوت ہو جائے یا فوت کے قریب ہو، کیا باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ باپ روتا نہیں. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ حضرت برہ رویا کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی روئے تو تب اکیلا ہو جب جلوہ محبوب سامنے ہے، پھر بھی روئے. صحابہ کو اپنے اپنے بچے اتنے پیارے نہیں لگتے تھے جتنا مدینے والے کا چہرہ پیارا لگتا. حضرت برہ نبی پاک کا غلام کیا کہتے ہیں؟ مدینے کے تاجدار بیٹے کے مرنے کا کوئی غم نہیں، محبوب جو میرے سامنے ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤ، یہ جب جنگ احد تھا نا، قبلہ مفتی صاحب، جنگ تاریخ دمشق اور تاریخ مدینہ کے اندر یہ حوالہ پاک ہے. جب جنگ احد ہوئی نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے حضرت قتادہ. کون؟ حضرت قتادہ، جن کی آنکھ نکلی. یہ قتادہ وہ عظمت والا ہے، جب کافر کوئی تیر مارتا نا نبی پاک کے کسی غلام کو نشانہ باندھ کے، یہ قتادہ دوڑ کے آتا. کیا کہتا؟ فلاں کاف تیر مارنے لگا ہے اور فلاں کے وجود کو نشانہ بنایا ہے اور فلاں کے وجود کے فلاں مقام پر یہ تیر لگے گا. جہاں قتادہ نشان باندھتا نا تیر وہاں لگتا. نہ کہ سبحان اللہ، مرضی ہے تیری، نہ کہ سبحان اللہ. نبی پاک کے غلاموں، جب ایک کافر نے نا تیر کا نشانہ میرے نبی پاک کی آنکھ پہ باندھا، قتادہ دور کھڑا ہے. قتادہ نے کہا فلاں کافر ہے، نشانہ باندھ رہا ہے، نشانہ نبی کی آنکھ کو بنا رہا ہے. تیر نہیں پہنچا، نبی کا غلام پہلے پہنچا. نبی کا غلام پہلے پہنچا. جب اس نے یعنی کہ تیر نشانہ باندھا نا، حضرت قتادہ نے اپنی آنکھ آگے کر دی. جب آنکھ آگے گی تو تیر سیدھا تلوار یعنی آنکھ میں لگا، آنکھ باہر آ گئی. نبی کے غلام جب آنکھ باہر آ جائے پھر درد ہوتا ہے. میں آپ کو اور بات بتاؤں، بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہو نا، پیچھے زوجہ محترمہ بیٹھی ہو، کیونکہ ایک گل جلدی سمجھ آ سکتی. آج ماں دی گل تے سانو سمجھ نہیں آتی، تے رن دی گل بڑی جلدی سمجھ آندی. ہاں میں سچی گل کر رہا. بیوی پیچھے بیٹھی ہوئے نا تے مچھر وڑ جائے نا آنکھیں چ تے موٹر سائیکل چلنوں بند، تے پھر کی کرنے جی؟ آپ پھوکا مار کے تو پھوک نہ مار، میں پھوک مارنی ہوں. تے جدوں آنکھ نہ نبی دے غلام مچھر جائے تے موٹر سائیکل رک جائے تے جدی آنکھ نکل آئے. قتادہ نے یہ درد محسوس نہیں کیا اور روئے نہیں. قتادہ درد نہیں ہوا، کہنے لگا ہوا. رویا کیوں نہیں؟ کہتا نبی کا چہرہ جو سامنے تھا. یہ تو آنکھ کی بات کرتا ہے، جہاں گردنیں اترتی تھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، نبی کا چہرہ جو سامنے ہے. اصل بات ہے ہم نے جلوہ دیکھا جو نہیں، جلوہ نظر جو نہیں آیا. کاش کہ جلوہ نظر آ جائے، پھر بتانا کس حالت میں تیری کیفیت، کس حالت میں تو اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. ہائے ہائے. حضرت برہ روئے نہیں، اندر آئے. نبی پاک کے غلام حضرت طلحہ نے کہا بابا، اے میرے بابا جان یہ بتائیں میرے محبوب پاک نے کیا کہا. لیکن نبی پاک کے غلام باپ
خاموشی اختیار کی. لیکن بیٹا بار بار پوچھتا بابا یہ بتا میرے محبوب پاک نے کیا کہا؟ میرے نبی پاک کے غلاموں جس وقت برا خاموش رہے. بیٹا کہتا باپا تجھے واسطہ ہے نبی کے حسن کا، یہ بتا میرے نبی پاک نے کیا کہا؟ نبی پاک کے غلاموں کیا کہتا ہے برا؟ بیٹا آپ کے نبی پاک نے یہ کہا تیرا بیٹا شام کو وصال کر جائے گا، لیکن جب نماز جنازہ ہو تو جنازہ تو نے نہیں پڑھانا، جنازے کے لیے میں محمد کو بلانا. لیکن حضرت طلحہ رو کر کہنے لگا میرا بابا محبوب کو نہیں بلانا، میرے نبی پاک کو نہیں بلانا میرے جنازے پہ. تو حضرت برا کہنے لگا بیٹا وہ کیوں؟ کہنے لگا بابا جان یہ سامنے بستی ہے یہودیوں کی در بستیوں کے درمیان میں رستہ ہے ہمارے گھر میں آنے کا. جب مدینے والا رات کو آئے گا تو کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف نہ دے دے. لیکن میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں حضرت طلحہ نے جس وقت وصال ہوا آپ کے باپ نے جنازہ بنا کر جب اس کی تدفین ہو گئی صبح کے وقت صحابہ کے ساتھ میرے محبوب پاک آئے. لیکن نبی پاک کے غلاموں میرے آقا پاک نے فرمایا حضرت برا تو جنازے کے لیے میں محمد کو کیوں نہیں بلایا؟ تو عرض کیا مدینے کے تاجدار حضرت طلحہ نے مجھے روکا تھا. میرے محبوب پاک نے فرمایا صحابہ اور چلو اس کی قبر پہ. جب قبر پہ گئے نبی پاک کے غلامہ قبروں پر جانا یہ شرک بدعت حرام نہیں، مدینے والے کی سنت ہے. میرے محبوب قبر پہ آئے کس کی؟ وہ یار بول دے صحیح گاج کے سبحان اللہ. حضرت طلحہ کی قبر پہ میرے محبوب نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے. ہائے ہائے کہتے ہیں کتھے لکھا ہے ہاتھ چک کے دعا منگنا انیا تو ویکھیں دا تک نظر آوے نا. میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا کر ثم رفع یدی ہاتھوں کو اٹھا کر اللہم الک طلحہ یدحک الیہ و تدحک الیک. یا رب العالمین جلے طلحہ میرا طلحہ تیرے نال ملاقات کرے نا اللہ پاکا تو انو ویک کے مسکراویں دے میرا طلحہ تینو ویک کے مسکراویں. اے محبت کرو اے محبوب نال تے جدو مولی نو سڈو پھر بولو بھی صحیح. اللہ تعالیٰ سانہ رو مدینے لے جائے میں نو بھی نال تے پھر واپس ہی نہ آئیے. عرب شریف تو صدقے جائے. میں بھی ٹیل لاندہ پیا بے کسے پاس تسی خوش ہو سو پر کمال علی گالے بھئی. عرب شریف تو صدقے جائے تے جتھے بکریاں سرکار چرائیاں وہ قدم قدم تے بوسے دے تے جتھے تلیاں سرکار نے لائیاں. میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں اللہ اکبر قربان. آخری جملوں کے اندر بات تقریر پھر سنائیں گے نقیب محفل صاحب کسی اور مقام پہ نہیں. 7 تاریخ کو میں نے باجی سرکار پہ آنا عرس پہ تقریر وہاں کریں گے. جو بولے ان کو سنی جاتی جیسا جذبہ دیا ویسے میں نے بھی زور لگا دیا. توجہ ہے نبی کے غلام. جب جاگ لگے گی نا جاگ تو آرے چونکہ گجر بیٹھے سارے گجر ہو اے خدا دا واسطہ ہی بولو. آجا کمال علی گالے یار اتنے لین لاٹ ہو کے جاتی بول دے کیوں نہیں؟ گل خیریت ہے. وہ گجر دے بڑے عاشق کے بڑے جھوم جاندے نے. پہلے تے مولی بلان دے نہیں جب بلا دینے پھر پتہ لگ دے گجران محفل پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں تو سے کیڑے قبلہ شیخ القرآن مولانا غلام علی کوڑوی شیخ القرآن غزالی کول دے بیٹھے تے غزالی زبان نے پیر چومے سید نے آپ نے ہاتھ چومے تے وہ بابا ہے گجر. کہنے لگا بابا قبلہ شیخ القرآن نے کہا غزالی زبان آپ نے میرے پاؤں کیوں چومے؟ کہتا ہے عالم سمجھ کر. آپ نے میرے ہاتھ کیوں چومنے؟ کہنے لگا عالم دین سید سمجھ کر. تے تساں کیڑے گجر ہو توارے دے بڑے بڑے عالم گجر نے. او یار گج کی بولو نہ کریا کرو اس طرح. نبی دے عشق تے جھوم جاؤ. میرے نبی پاک کے غلاموں توجہ سلطان العارفین آپ کی فرماند نے دودھ تے دہی اوے ہر کوئی رڑ کے تے عاشق بھا رڑ کے دے وہ تن چٹورا تے
تے من مدھانی تے آئی نال وے ہلیں دے وہ دکھاں دا نہ تیرا وہ کڈے لسکارے تے غماں دا پانی وہ پیندے میں قربان وہ انہاں تو باہو تے جڑے ہڈاں تو مکھن وہ کڈھیں دے ہائے ہائے نہ لاوے نہ لا نارے. ایک منٹ. مدینہ پاک کا پاک شہر ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں جنت البقیع میں گیا. کہاں گیا؟ جنت البقیع میں. میں جنت البقیع میں گیا. ایک بابا داڑھی کے ساتھ جھاڑو لگا رہا ہے. کیا بولا موسی صاحب؟ داڑھی کے ساتھ. آپ فرماتے میں قریب گیا ہے کون؟ جھاڑو نہیں اٹھایا, کپڑا نہیں اٹھایا, یہ داڑھی کے ساتھ. میں جب قریب کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ 250 سال عمر شریفہ حضرت سلمان فارسی کی. داڑھی کے ساتھ آپ جنت البقیع کو صاف کر رہے ہیں. میں قریب گیا. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کہا سلمان یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے, اگر تو نے جنت البقیع کو صاف کرنا بھی ہے کوئی کپڑا لیتا یا جھاڑو. آپ نے فرمایا میں پوری جنت البقیع صاف نہیں کر رہا. آج صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میرے مدینے والے نبی پاک نے یہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگی. میرے محبوب پاک نے یہاں جنت البقیع والوں کے لیے دعا مانگی تو میں مدینے والے نبی پاک کے قدم کے نشانوں کو اپنی داڑھی سے مٹا رہا ہوں. تو آپ نے کہا کیوں, یہ مٹانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نشانوں کو اس لیے مٹا رہا تاکہ میرے نبی کے قدموں پر کسی کا قدم نہ آ جائے. میرے مدینے والے نبی پاک کے قدموں پر کسی کا قدم نہ آ جائے. اے اللہ کے بندے اگر قدموں کے نشان مٹانے ہی تھے تو کپڑا لیتا یا جھاڑو. آپ نے فرمایا میری عقل نے کہا کپڑا لے, میری عقل نے کہا جھاڑو لے, لیکن میرا عشق کہنے لگا اے سلمان قدم بھی مدینے والے کے ہیں, سنت بھی مدینے والے. ہونتے کہہ دے سبحان اللہ. اپنی داڑھی کے ساتھ ابو بکر نبی پاک کا لعاب کھا رہے, ام ایمن میرے محبوب کا بول مبارک پی رہی ہے. ہائے ہائے. مالک بن سنان میرے محبوب کا خون پی رہے, لبوں پر جو خون نکلے اس کو لب رکھ کر چوس رہے. یہ یار کیا کر رہا ہے؟ مدینے والے محبوب آپ کا خون میرے اندر چلا جائے. آقا پاک نے یہ نہیں فرمایا تو نے خون پیا, محبوب نے فرمایا جہنم سے آزاد ہو گئے. ام ایمن تیرے پیٹ کے اندر, تیری نسل کے اندر پیٹوں کا مرض نہیں ہوگا. تو جن کا بول اتنا پاک ہے اور پلید تو نبی کے برابر کیسے؟ نبی پاک محبوب کا بیان محفل پاک کرائیں جن کا عقیدہ پاک. ایک بات یاد رکھیں, 2 چیزیں بالکل تبدیل نہیں کرنی. کتنی چیزیں؟ 2 چیزوں کو تبدیل نہیں کرنا. گاڑی تبدیل کرو, کپڑے نویں پاؤ, جتیاں پاؤ, لیکن جتھی جتی پاؤ تے سیر دے تے کپڑا بھی رکھو. ایک گل جلدی نال دسو, آپ پیر قیمتی نہیں یا سیر ہے؟ پیر نہیں ہو سکتے, مطلب گجران دا فیصلہ یہ ہوئے. پیر قیمتی سر تے پیران میں 5000 دا خسا تے سیر ننگا, اور پیران دے میں جتی 5000 دی تے خسا 5000 دا تے سیر ننگا. تے جرا فرمایا انہا پیران میں 5,000 دیا جتیاں تے جرا قیمتی بڑھے ہوں تے سیر دے کپڑا ہی نہیں رکھیا. ایک قیامت والے دن پھر دسو گے ہاں جی میں ننگا کیوں رکھے ہے. کاش کے نبی پاک دی سنت ایسا چل جائیے. خدا دی عزت کی قسم ساری دنیا آخرت سمر جائے. خدا پاک دی عزت کی قسم. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی, میں ہر محفل کے اندر اس کو بیان کرتا ہوں اس لیے کوئی بات دل پر چوٹ اثر کر جائے. ایک کسائی نے بکرا خریدا. جب ذبح کرنے لگا نا, چھری پھیرنے لگا, ادھر سے مجنو گزرا. مجنو کیا کہتا ہے, ٹھہر جا,
کسائی سے کہا ٹھہر جا، کہنے لگا کیا ہے؟ کہتا یار اس کو چھوڑ دے، کسی اور کو ذبح کر دے، اس بکرے کو چھوڑ دے کوئی اور ذبح کر دے۔ کہنے لگا جی میں تو اس کو ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں، اگر تو کہتا ہے چھوڑ دے تو پھر اپنا کوئی بکرا لا، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مجنو دوڑ کے گیا، بکرا لے آیا، کہنے لگا یار اس کو ذبح کر، اس کو نہ کر۔ کسائی نے اس کو چھوڑ دیا۔ دل میں سوچنے لگا یہ مجنو ہے، فقیر ہے، ایک کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بال بکھرے ہیں، ہو سکتا ہے اس بکرے کے اندر کوئی قیمتی چیز ہو، اس کو نظر آ گئی ہو۔ کہتے جی نہیں جی نہیں، میں نقصان ہے جان۔ کہنے لگا اگر تو نقصان ہے دے ایک تے بدلے تو دو لے لے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی، دوڑ کے گیا، بکرا لایا ساتھ، وہ دے دیا، ایک کے بدلے دو۔ کسائی پھر سوچنے لگا یار مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں پتہ نا جو قیمت پوری ملے بندہ پھر بھی کہنا یار گل کی گل ہے، یہ کیڑا راز ہے اس تے وچ، قیمت ودی جاوے تے فنا اور پریشانی ہے۔ کہنے لگا جی خیریت؟ کہنے لگا یار نہیں، میرے نسل بکرا نسلی تھا، تیرے بکرے نسلی نہیں۔ کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو 3 بکرے لے لے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی، کسائی کا لالچ بڑھتا گیا، بکرے 20 تک چلے گئے، 20 بکرے۔ اب کسائی 20 بکرے لے کر پھر بھی سوچتا ہے یار وجہ کیا ہے؟ علاقے کے لوگ آگئے کہ جہاں ظالم کسائی شرم نہیں تھی تجھے، ایک کے بدلے تو نے 20 لیا، فقیر آدمی کو لوٹا ہے تو نے۔ کہنے لگا یہ عمدہ میرا سودا ہے، تو انہوں کی گل ہے۔ 20 بکرے لے کے چلا گیا، لیکن علاقے والے کہنے لگے مجنو جی تسی گھاٹے چو۔ کہنے لگا گھاٹے چ میں نہیں، گھاٹے چ اوئے، گھاٹے چ میں نہیں، گھاٹے چ اوئے۔ کہنے لگا جی او کی میں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اندے کوئی سونا تے جواہرات ان بکرے وچ۔ مجنو کہنے لگا اگر میرے سے وہ سونا مانگتا نا میں سونا بھی دیتا، جواہرات مانگتا تو جواہرات بھی مانگتا، میرے سے روپے مانگتا تو میں وہ بھی دیتا، لیکن کہنے لگے مجنو یہ بتا راز کیا ہے؟ کہتا راز یہ ہے اس بکرے کی آنکھیں میری لیلا کے ساتھ ملتی ہیں، اس بکرے کی آنکھیں میری لیلا کے ساتھ ملتی ہیں۔ لیکن نبی پاک کے غلام یہ تو اس نے واقعہ بیان کیا نا، جو مولانا روم نے نتیجہ نکالا ہے نا، خدا کی عزت کی قسم جھوم جائے گا۔ بکرے پر چھری نہ چل سکی مجنو کے سامنے، کیونکہ اس لیلے بکرے کی جو آنکھیں ہیں وہ لیلا کے ساتھ ملتی، بکرے کی آنکھیں ملیں تو چھری نہ چلے، کیونکہ مجنو اپنی اس لیلا سے پیار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، لیکن ملی کیا؟ صرف آنکھیں۔ تو مجنو کو گوارا نہ ہوا کہ اس بکرے پر چھری چلے۔ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، جو مولانا روم نے نتیجہ نکالا، جب قیامت کا دن ہوگا گناہگاروں کے پیچھے ملائکہ دوڑیں گے، پکڑیں گے، پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف کھینچیں گے، لیکن نبی پاک کے غلام رب فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ یا اللہ پاک کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا اگرچہ گناہگار ہیں لیکن تابعدار تو میرے محبوب کے ہیں نا۔ تم نے ان کی دستار نہیں دیکھی، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں دیکھی، یہ داڑھی کیوں رکھی ہے؟ محبوب کی سنت سمجھ گئے۔ سر پہ دستار کیوں باندھی؟ نبی کی سنت سمجھ گئے۔ انہوں نے کھانا کیسے کہ محبوب کی سنت، آنکھوں میں شرم و حیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سنت میرے نبی کی چلے پھر بھی جہنم میں جائے۔ لیکن مدینے کے تاجدار تو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا سنوار۔ اللہ اکبر، جو محبوب کو پسند ہو وہ تو پسند کر لے، جو میرے نبی کو نہ پسند ہے اس کو تو نہ پسند کر لے۔ لیکن نبی پاک کے غلام جب میرے نبی سے تو اتنا پیار کرے گا نا، اللہ اکبر، جب اتنا پیار کرے گا، جب تو مر جائے گا نا، میں میرے سمیت مولیاں نال ہی جدو مر کے قبر جاواں گے نا، رشتہ دار عزیز اقربا واپس تے محبوب تیری قبر وچ، پھر یاری دا پتہ لگے گا رشتہ داراں دی یاریاں چنگیاں یا مدینے والے دی یاری چنگی ہے۔ تے جڑے کہندے سی مراں گے اسی نال تیرے، تے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، وجڑے تک دے سی نین دن راتی، تے اج انہاں وی باریاں وہ ماریاں نے، وہ جدوں چمنیاں در خزاں نے وال کھولے، تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، وہ محمد بوٹیا
وہ جھوٹا جگ سارا تے میرے نبی دیاں سچیاں یاری. واہ جی واہ, یہ یاری ہے مدینے والے نبی نال. کیوں میلاد منایا؟ قبر چ محبوب آن گے تو پھر کی ہوئے گا؟ جتھے محبوب آن اتھے بھی عذاب آئے. اور تیرے گھر پیر آ جائے, پیر نصیر الدین صاحب زیادہ, تو کہنے جی برکتاں ہی برکتاں, تے جن دی قبر چ محبوب آ جان. یہ ساڈا پیار ہے تے مدینے والے محبوب دی عطا ہے. مفتی صاحب مشکات پاک دی حدیث پاک کہ المرء مع من احبہ, جیڑا جن دے نال پیار کرے گا نا مرن تو بعد اون دے نال ہوئے گا. تے جنوں محبوب نال پیار ہوئے تے مرن تو بعد محبوب دے نال. تو جدو اس گل کرتے ہیں تو اسے کہنے ایک کیویں ہو سکتا ہے جی محبوب آلہ تساں انہاں دے نال کیویں؟ تے مفتی محمد عامہ یار صاحب نعیمی گجراتی آپ نے فرمایا کرما سڑیا میرے کول سننا اسی کیویں ہوواں گے نال. جتھے چور ہوندے نا اتھے کھوجی بھی ہوندے. جے انہاں نوں چوری کرنی آندی نا تے امام احمد رضا نوں کھوج لانا بھی آندا ہے. تے مفتی عامہ یار صاحب کا جدو آپ نے جواب دیتا نا بڑا اعلیٰ, آپ نے فرمایا کدے پھلاں دا گل دستہ ویکھیا ہی؟ اوے گجرو بولو گج کے سبحان اللہ. پھلاں دا گل دستہ ویکھیا؟ جی ویکھیا ہے. آپ نے فرمایا پھل سارے کٹھے کر کے نا انہاں پھلاں نوں بنیا کس چیز نال جاندے؟ انہاں پھلاں نوں بنیا کس چیز نال جاندے؟ گھا نال. تے ہن من موازنہ کر گلاب دے پھل کتھاں تے بیچاری گھا کتھے؟ تے پھر یہ دستور ہے جتھے گلاب دے پھل رکھے جان تے گھا کھول کے جدا کی جاندی نہیں, گھا اپنے مقام دے لیکن جڑی جو گلاب دے پھلاں نال ہے, جتھے گلاب دے پھل گھا بھی نال. مفتی عامہ یار کہنے ساڈا نبی گلاب دا پھل ہے, اسی جڑے جو محبوب دے نال ہیں, جتھے محبوب ہون گے گھا بھی نال ہوئے. الحمدللہ المرء مع من احب الیہ, جن دے نال پیار کرو گے مرن دے نال اون دے نال ہوگے. الحمدللہ ساریاں مسیتاں وچ نبی دا ذکر, ساڑے گھراں وچ نبی دا ذکر, گلیاں بازاراں وچ محبوب دا ذکر, تے مرن ویلے بھی محبوب دا ذکر, تے قبراں وچ بھی محبوب دا ذکر. انشاءاللہ ایتھے بھی محبوب ساڈے نال ہیں تے مرن تو بعد بھی اسی مصطفیٰ دے نال. ہن گل ختم کر کے اگے چلاں, ختم کراں کیونکہ میں تورے چہرے ویکھ رہے ہیں طبیعت, پھر یہ نہ ہوئے کہ سارے ناس جو مولی کلہ رہ جائے بیچارہ. اللہ پاک مدینے والے دا غلام رکھے. اللہ ساڑے مسلک حق اہل سنت وال جماعت نہیں و جماعت, اللہ انہوں سلامت رکھے, عمر خضری دے. یار آج دا گجر کو ایسی دعا کرو نا, یہ مولوی جڑے لڑ دے نہ لڑے نہ ایک پلیٹ فارم دے کٹھے ہو جان. یہ سچی گل ہے, خدا دی قسم بڑا دل تنگ ہوندے جدو مولوی دے خلاف. اوے مرو بولنے تے گستاخاں دے خلاف بولو, اپنے خلاف. میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا ان پڑھ بندہ ہے نا پنڈ دا, اگر جہنم میں جائے گا تو جہالت دی وجہ تو. کیا دی وجہ تو؟ جہالت دی وجہ تو. جڑے مولوی جہنم میں جان گے کیوں جان گے؟ حسد دی وجہ تو. یہ حسد میرے نبی پاک دی پاک حدیث ہے, حسد دی وجہ تو. خدا کرے سارے سینے صاف ہو جائیں. ایک مولوی گال کرے دوسرے کہتے ہاں بڑا تو مولوی آیا, جی میں بیٹھا ہوں میں این کر دینا تے میں این کر دینا. پتہ اس وقت لگ جائے بندہ پیڑیے چاہے. یہ جدو کشتی ہوئے نا تو جڑے بندے باہر ویکھنا لے نا وہ ایویں مرڑی دے رہے ہیں بیچارے باہر بہ کے, میں ہوں تے میں این کر دینا تے میں این کر دینا. پتہ اس وقت لگ جائے بندہ پیڑے چاہے. لیکن نبی پاک دے غلام ہے یہ بات واٹ نہ لاؤ مخلص ہو کے, پتہ چلے تو چلیں دے پتہ چلے نبی دا غلام چل رہے ہیں, تو بیٹھیں دے پتہ چلے نبی پاک دا غلام بیٹھے. دل فراخ ہو کے نات خاں بھی آلہ تے وڈے بھی آلہ تے چھوٹے بھی آلہ. اگر اے ذہن سارا بن جائے خدا پاک دی عزت دی قسم ہے کوئی بندہ تنوں عیب دار نظر نہ آئے, سارے تیرے تو آلہ تے چنگے نظر. ساری تربیت تقریر دا مقصد تے یہی ہوتا ہے نا کہ اسی نمازی بن جائیے, 5 وقت اسی نماز پڑھی. ساریاں تقریراں ہونی ہیں, جلسے ہونے ہیں, جلسے اتنے لمبے, نمازاں دی سانو پرواہ کوئی نہیں. تے اللہ ماشاءاللہ پیر بھی اسی وہ پکڑے کوئی نہیں ساڑی علی ٹوپی پا لو نماز دی خیر ہے. تے جڑے پیر نو نماز دی پرواہ نہیں تے پیر کی کرے گا؟ بے نمازی پیر ہوندا ہے, بے نمازی پیر نہیں ہوندا, لعنتی ہوندا ہے. پیر ہوندا جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے, مصلے تے بیٹھا نظر آئے تے مریدین بھی نال بیٹھے نظر آن. بیرو تانوں گھبران دی لوڑے, میں یہ توڑے نالا تم مردے صحیح قبرے تے آتا ہے نا بندہ کی ہے
میرے آقا پاک نے فرمایا تو نماز پڑھ دے میں محمد کی اکھاں نو ٹھنڈک مل دی نماز تو اتھے پڑھے ٹھنڈک اتھے ملے تو جڑا محبوب تیری نماز دی ٹھنڈکاں دا یعنی کہ اثر لے رہے تو محبوب تیری گلاں نو نہیں جاندا خدا دی قسم اگر سارا نظریہ بن جائے تو ساڑھے کو گناہ نہ اللہ پاک مدینے والے دا غلام رکھے دل دا بڑا چاہنا سے بھی ہور بھی بولا مگر تمہاری طبیعت نے گوارا نہیں کیتا چلو بہرحال جتنا تسا سنے جو اسا بیان کہتے اللہ پاک مدینے والے محبوب دے صدقے نہ جو ٹوٹے پوٹے لفظ تمہارے تک پہنچن اللہ پاک اپنی بارگاہ لم یزل قبول کرے اور اللہ پاک ساڑھے واسطے دنیا آخرت ذریعہ نجات بنائے اللہ پاک مفتی صاحب نو ساڑھے ثنا خان سجاد صاحب نقیب محفل صاحب مختار صاحب اللہ پاک سب نو سلامت رکھے تے جڑے تواڑے علاقے دے علماء کرام نے اللہ انہاں نو سلامت رکھے تے اے اسد اللہ مینو ہے اسد اللہ ایک کمیٹی اجے مینو نظر کونی ہے پیچھے کھڑی ہے اچھا بینر لگے نے چلو یار جتھے بیٹھے اللہ سب نو سلامت رکھے تے جڑے ساجی صاحب سارے سلیم صاحب نے اللہ انہوں نے سلامت رکھے تے انہاں نال جڑا آج سائیں کام کیتے نا اگلے سال جیڑے مولی نو سڈو نا چلو میں تا نہیں آن لگا تے جینو ہی بولاؤ نا تے پتہ لگے او جملہ ہوں دا بعد ختم ہوئے تو سائیں اتنے جھومو تانو گھر تک دعا دے انشاءاللہ تے انہوں ایسا اس جذبے نو بدھاؤ جتھے ایک بند آئے نال اپنے 2-11 بیلے نو دعوت دے تاکہ انہوں تھوڑا نیا بدھاؤ ہاں تے جتھے تسی بچے چلو ٹھیک ہے بچے بھی ہون وچ لیکن ترتیب ہوئے جڑے بڑے بیٹھے تسی اگے آ کے بیٹھو جڑے بچے انہوں سائڈ دے بٹھاؤ لیکن مہربانی کرو اپنے سر بھی ڈھانپ کے کپڑے دے نال تے اپنے بچیاں دے سر بھی ڈھانپ کے اس واسطے جب سکت تم بلاد جو اٹھ کے جائے نا تے گھر جائے تیرا سر ڈھانپے ہوئے تے اماں ویکھ کے کہے واہ میرا سونا پتر میلاد سن کے آئے وہ کہنے تبدیلی دی آنی چاہیے کہ تیرے میں تبدیلی بھی تی آنی چاہیے نا پتر نماز پڑھ کے جب گھر جائے گا تے اماں کتنی خوش ہوئے گی تو نماز پڑھے اماں اتنی خوش ہوئے تھے یہ اندازہ کر رب کتنا خوش ہو سی کہ آج میرے بندے تقریر سن کے دے میلاد منا کے اللہ تبارک و تعالی اساں ساریاں دی حفاظت کرے تھے دنیا آخرت دی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین جزاک اللہ ماشاءاللہ سبیح باب استاد گرامی القدر شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بہترین نم نشین وہ ہے جس کی گفتگو آپ کے علم میں اضافہ کرے مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا شمع بز میں ہدایت پہلا یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمامی احباب اپنی اپنی نشستوں پر براجمان رہیں حضرت علامہ عبدالمجید چشتی صابری سے آپ دعا فرمائیں گے آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بلند بارگاہ کے قبول منظور فرما
الہ العالمین اس کے اندر جتنے احباب تشریف لائے یا رب العالمین ثنا خوان مصطفیٰ نے یا رب العالمین نعت خوانی کی، علامہ صاحب نے خطا فرمایا الہ العالمین یہ ساری تیری عبادت ہے، تیری بندگی ہے، الہ العالمین اپنی بلند برگاہ کا قبول و منظور فرما۔ جن جن احباب نے اس محفل کو سجانے کے لیے یا رب العالمین کوشش کی اور یا رب العالمین اس کے ساتھ تعاون کیا، چاہے وہ اس علاقے کا ہے یا بیرون ملک ہے، الہ العالمین سب کی حاجات کو یا اللہ پوری فرما اور ان کے یا رب العالمین اس جذبے کو اپنی بلند برگاہ کا قبول اور منظور فرما۔ الہ العالمین بالخصوص بابا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام پر یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، الہ العالمین اس بزرگ کی یا رب العالمین درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما، یا رب العالمین اس کی آل اولاد کی خیر فرما، اس پورے علاقے پہ یا اللہ فضل اور کرم فرما۔ جتنے احباب یہاں سے دنیا فانی سے پردہ فرما گئے اس پورے علاقے کے یا رب العالمین مغفرت فرما، بخشش برا فرما، ان کے درجات کے اندر بلندی عطا فرما۔ الہ العالمین اس پورے علاقے کو وبا سے، آنے والے آفات سے، بلیات سے، شر شیطان، شر انسان سے یا اللہ محفوظ فرما۔ جن نوجوانوں نے یا رب العالمین کوشش کی ہے یا اللہ ان کی جوانیوں کے اندر یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ان کو اپنے والدین کے لیے باعث رحمت فرما۔ الہ العالمین دین کا جذبہ عطا فرما، ہم سب کو نمازی بنا یا رب العالمین۔ جتنے لوگ بے ہدایت ہیں یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، بے علموں کے علم نافع عطا فرما یا رب العالمین۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین جو حاجت مند ہیں الہ العالمین حاجت روائی فرما یا اللہ۔ جو بے روزگار ہیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے یا اللہ انہیں رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما۔ بالخصوص الہ العالمین جن احباب نے اس محفل کو سجایا ہے یا اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و عافیت عطا فرما یا رب العالمین۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ مقبوضہ کشمیر کو یا اللہ آزادی عطا فرما اور الہ العالمین بیت المقدس کو آزادی عطا فرما۔ جہاں بھی کہیں مسلمان یا رب العالمین ظلم و ستم کا شکار ہیں الہ العالمین ان کو رہائی عطا فرما، ان پہ مہربانی فرما یا رب العالمین، انہیں اپنا فضل عطا فرما۔ الہ العالمین بالخصوص ہم سب کو نمازی بنا یا اللہ۔ جھوٹ، چغلی، حسد، غیبت، منافقت، چوری، برے کاموں سے، برے ارادوں سے، برے دوستوں سے، بری محفلوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا ہم سب پر آسان فرما یا رب العالمین۔ اس مسجد کو آباد و شاد فرما یا اللہ، اس کو اس پورے علاقے کا مرکز اہل سنت بنا الہ العالمین۔ اس پورے علاقے کو یا رب العالمین اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری جبینوں کو نماز کے سجدوں سے یا رب العالمین منور فرما، ہمارے دلوں کو یا رب العالمین حضور کی محبت سے عطا فرما، ہماری آنکھوں کو قرآن مجید کی دیدار سے یا اللہ عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ سے ہم سب کے دلوں کے نیک اور جائز ارادے پورے فرما یا اللہ۔ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرما۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔